اور خدا اپنے بندے کو بکھرنے سے پہلے سنبھال لیتا ہے۔ بے شک اللہ ہی ہے جو سب کی خوشی اور بہتری جانتا ہے۔ جھولیاں بھر دی جاتی ہیں اور دینے والا نظر بھی نہیں آتا۔ وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ صبر کا راستہ چن لو، صبر کی منزل جنت ہے۔ تم کون ہو، کیا ہو، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو پھر کیوں لوگوں کی باتوں کو تم نے دل سے لگا لیا؟ وہ کریم اتنا ہے کہ ناراض بھی ہو تو بھوکا نہیں سونے دیتا۔ بے شک اللہ عزیز ترین شے کی قربانی پسند اور قبول فرماتا ہے۔ مکافات عمل کی چکی چلتی بہت آہستہ ہے مگر پیستی بہت باریک ہے۔ دلائل تو بہت تھے لیکن فرمان ہے، جاہل سے بحث کرنے سے بہتر ہے معافی مانگ کر جان چھڑوا لو۔ جب دل گھبرائے تو علم نشرح پڑھ لیا کرو، یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں مالک ہمیں اوپر سے دیکھ رہا ہے جبکہ وہ ہمیں اندر سے دیکھتا ہے۔ انسان اپنے دشمن سے انتقام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کرائے۔ 3 خوبیاں انسان کو باکمال بناتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل۔ اللہ نے جو دیا ہے اس کی نعمت ہے، جو نہیں دیا اس کی حکمت، اور جو دے کر لیا ہے وہ میرا امتحان ہے۔ زمین کے جس ٹکڑے پر تم نماز پڑھتے ہو وہ حصہ تمہارا گواہ بن جائے گا۔ امید جب اللہ سے لگی ہو تو ٹوٹنے کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ جب ہر طرف اندھیرا تھا تب صرف اللہ ہی میرا تھا۔ ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پہ وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ دنیا کا سب سے اچھا تحفہ وقت ہوتا ہے، اور اگر کوئی آپ کو وقت دیتا ہے تو وہ آپ کو اپنی زندگی کا وہ پل دیتا ہے جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو، مومن وہ ہے جس کی تنہائی بھی پاک ہو۔ آج کل ہم اذان سنتے نہیں، صرف اس کے ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اذان سننے کی توفیق اور جواب دینے اور نماز کا باجماعت ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔